ایک بار کا ذکر ہے جب جادوی زمینوں میں شجاعت والے یروز اور عقلمند جادوگروں کا سرزمین تھا، مگر ایک رات اندھیرے کی سائے پہل دی۔ یہ کون تھا جو حملہ کر رہا تھا اور کیوں؟ یروز۔ دوستو، یہ کہانی ہے شیرو نگرات کی، ایک نامور ریاست جہاں والی شجاع یروزایان رہتا تھا۔ اس کا دوست تھا ایک عقلمند جادوگر جس کا نام ایلین تھا۔ کچھ روزوں سے مملکت میں غریب اور مسکین لوگوں کی شکایتیں آ رہی تھیں۔ کہیں مال چرا رہا تھا، کہیں پیچھے سے غائب ہو رہا تھا۔ زایان اور ایلین نے سوچا کیا کرنا چاہیے۔ دونوں اپنے کو تیار کرتے ہوئے اور یروزایان نے عزم کر لیا کہ اس جادی جنگل کی اندر جا کر سیاہ سائے کا راز معلوم کریں گے۔ جب وہ جنگل میں داخل ہوئے تو ہر وہ آوازیں سنے، چونے ہلنے لگیں اور زمین سے دو سرخ آنکھیں بارنے لگیں۔ جنگل کے بیچوں بیچ اچانک زمین پھٹی اور ایک عجیب و غریب مخلوق نکل آئی۔ لیکن یہ کون تھی اور کیا یہ زایان کو روکے گی یا کوئی پیغام لائی ہے؟ وہ مخلوق نہ تو ڈراؤنی تھی نہ ہی دشمن، وہ ایک پیغام رساں تھی جس کا نام تھا نورین۔ نورین نے بتایا کہ سیاہ جادوگر ڈارکرون واپس آ چکا ہے اور وہ جادوئی دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ نورین نے ایک قدیم نقشہ دیا جس میں ڈارکرون کے قلعے تک کا خفیہ راستہ تھا، مگر راستے میں 3 امتحان تھے: آگ کا، پانی کا اور سچائی کا۔ پہلا امتحان آگ کا دریا، جسے عبور کرنا آسان نہ تھا۔ زایان اور ایلیان تیز چلتے چلتے آخرکار ایک سرخ روشنی والے غار تک پہنچے جہاں ایک گرم لاوے جیسا دریا بہہ رہا تھا۔ زایان نے اپنی ڈھال مضبوطی سے پکڑی اور ایلین نے ایک جادوئی منتر پڑھا۔ ایک پل بنا، لیکن پل صرف سچے دل والوں کے لیے تھا۔ جب زایان نے پہلا قدم رکھا، پل چمک اٹھا، مگر جیسے ہی ایلین آگے بڑھا، پل لرزنے لگا۔ کیا ایلین کا دل بھی اتنا ہی سچا تھا؟ آگ کے دریا سے بچ نکالنا ایک چمتکار تھا، مگر اب سامنے تھا ایک اور کٹھن چیلنج: پانی کا امتحان۔ ایک جھیل جو نظر تو عام لگتی تھی، مگر اس کی تہہ میں چھپا تھا ایک راز۔ نورین نے خبردار کیا تھا، یہ جھیل صرف ان کو راستہ دیتی ہے جن کا دل صاف ہو اور جو اپنے وعدوں کا سچ نبھاتے ہیں۔ زایان نے کشتی میں قدم رکھا، ایلین نے بھی اس کا ساتھ دیا، مگر کشتی جھیل کے بیچ میں جا کر اچانک رک گئی اور جھیل کے نیچے سے ابھری ایک آواز: صرف سچ بولنے والے آگے جا سکتے ہیں۔ پانی کی پری نے ایلین سے پوچھا، کیا تم نے کبھی اپنے دوست سے کوئی بات چھپائی؟ لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ زایان نے حیرت سے ایلین کی طرف دیکھا۔ ایلین نے سر جھکا کر کہا، ہاں، ایک راز ہے۔ میں پہلے ڈارکرون کا شاگرد تھا، مگر اب نادم ہوں۔ میں نے سچ کا راستہ چن لیا ہے۔ پانی کی پری نے مسکرا کر کہا، سچ بولنے والوں کو معافی بھی ملتی ہے۔ راستہ کھل گیا۔ جھیل کے بیچ ایک چمکتا ہوا پتھر اوپر آیا جو اگلے قفل کو کھولنے کی کنجی تھا۔ دونوں نے کنجی سنبھالی اور جھیل کے پار اترے، مگر اس وقت زایان کے دل میں ایک نیا سوال پیدا ہوا: کیا ایلین اب بھی ڈارکرون سے جڑا ہے یا سچ میں بدل گیا؟ کیا دوستی کا یہ بندھن سچ میں مضبوط ہے یا اگلا امتحان انہیں الگ کر دے گا؟ یہ جانیں گے ہم اگلے حصے میں۔ دروازے پر ایک جملہ چمک رہا تھا: جو اپنے اندر چھپے سچ سے نظریں چرائے وہ اندھیروں میں کھو جائے گا۔ دروازہ کھولنے کے لیے ہر ایک کو اپنی اندرونی کمزوری قبول کرنی تھی۔ زایان نے ہاتھ رکھا اور بولا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، اور آنکھ نے اسے سچ تسلیم کیا۔ دروازے کا آدھا حصہ کھل گیا۔ اب باری تھی ایلین کی۔ اس نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، مجھے ڈر ہے کہ زایان کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا کیونکہ میرا ماضی دھندلا ہے۔ آنکھ نے اس کا سچ بھی قبول کیا اور دروازہ مکمل کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے تھا ایک چھوٹا سا کمرہ جس کے بیچ میں تھا ایک پتھر، مگر وہ عام پتھر نہ تھا، وہ آخری روشنائی تھی جس سے دنیا میں توازن قائم رہتا تھا۔ جیسے ہی زایان نے پتھر کی طرف ہاتھ بڑھایا، اچانک کمرے کی دیواریں کانپنے لگیں۔ ایک سایہ نمودار ہوا اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ڈارکرون تھا۔ ڈارکرون کی ہنسی گونجی، تم دونوں میرے پاس وہ لائے ہو جس کے لیے میں صدیوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اب روشنی کا توازن میرے ہاتھ میں ہوگا۔
جب اندھیرا روشنی کو نگلنے کے قریب تھا تو دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف طاقت سے نہیں دل سے لڑیں گے۔ کیا یہ دوستی دنیا کو بچا سکے گی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ٹارکورون نے جادو کا وار کیا اور زیان کو پیچھے دھکیل دیا۔ ایلین نے فوراً شیلڈ سپیل چلایا اور زیان کو بچایا۔ دوستی کی طاقت نے پہلا وار روک لیا۔ پھر اچانک ایلین نے وہ کنجی اٹھائی جو پانی کی پری نے دی تھی اور روشنی کے پتھر پر رکھی۔ پتھر چمکنے لگا اور زیان نے کہا، اب وقت ہے مل کر وار کرنے کا۔ زیان کی تلوار چمکنے لگی اور ایلین کے سٹاف سے روشنی نکلنے لگی۔ انہوں نے مل کر روشنی کا آخری وار کیا اور ڈارکرون کی سیاہی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ جادو کے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پتھر نے خود کو زمین میں جذب کر لیا اور آسمان پر ایک نیا سویرا طلوع ہوا۔ شیرو نگراد میں خوشیاں واپس آ گئیں۔ لوگ زیان اور ایلین کو ہیرو ماننے لگے، مگر وہ دونوں جانتے تھے اصل طاقت سچائی اور دوستی میں ہے۔ تو بچوں، یاد رکھو، اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو سچ بولے، دل سے دوست بنے اور کبھی ہار نہ مانے۔ اگر آپ کو زیان اور ایلین کی کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کڈ کیئر ویلاگز آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں لکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور جادوئی مہم میں۔ اللہ حافظ۔